مریم کی عمر کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ کیا حسن بہت چھوٹا ننھا کاکا تھا؟ کیا حسن میں کوئی خامی نہیں تھی؟ اور دیکھا نہ جائے تو اس انڈیا کے ابھی نندن نما حسن میں اگر ہم اس پر بات کریں، ویسے تو نہیں کرنی چاہیے، کسی کے فزیکل چیزوں پر بات یا پھر کسی کے فزیکل اپیئرنس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن یہ فیملی جو کر رہی ہے نا، بہت ہی گھٹیا پن ہے۔ یہ کس سے بھی کروا رہی ہیں، جس سے بھی بلوا رہی ہے۔ اب اس پر بات کروں گی، اور ساتھ میں بات کروں گی عائشہ نے مومنہ کی ویڈیو میں اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ سرگودا کی ماسی جو کہ خود ماسی نما ہے اور ماشاءاللہ سے رنگت بھی بڑی پیاری ہے، اس کی میں بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بعض اوقات آپ حدیں اور اپنی حدود و قیود اس قدر پار کر دیتے ہیں کہ پورا لوگ آپ پر تھو تھو کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں بے تحاشا بدتمیزیوں کے باوجود معافی نہیں مانگی گئی، اور آج دوبارہ سے مریم کی عمر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیے، اگر حساب کتاب لگایا جائے نا، تو یہ محترمہ مریم اور عائشہ کی والدہ سے بھی کئیوں زیادہ بڑی ہوں گی، لیکن یہ ہر دوسری یوٹیوبر کو ماسی، ہر دوسری یوٹیوبر کو آنٹی، ہر دوسری یوٹیوبر کو بزرگ خاتون کہہ کر پکارتی ہیں، حالانکہ خود بھی یہ اچھے خاصے بڑے بچوں کی ماں ہیں، اور ماشاءاللہ سے رنگت بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کی اپیئرنس کا مذاق اڑاتی ہیں، دوسروں کے اوپر انگلیاں سوالیہ نشان بناتے ہوئے یہ ذرا نہیں سوچتی ہیں کہ سامنے کیا بات کر رہی ہیں۔ مطلب اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کر ایک بندی نے شادی کی ہے، آپ اس کو بھگوڑا کہہ رہے ہو، آپ اس کو اتنے گندے الفاظ سے پکار رہے ہو، آپ اپنے تھمبنیل پر کس طریقے کے الفاظ بلا رہے ہو، اس کے باوجود اس کو ذرا شرمندگی نہیں ہے۔ کمنٹس میں آپ کو لعنتیں ملامتیں پڑ رہی ہیں، سوائے چند ایک لوگوں کے جو آتے ہی صرف برائیاں سننے ہیں، اور ساری کی ساری فیک آئی ڈیز ہیں۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا، آپ یقین جانیے، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہو۔ کیا اسلام میں بڑی عورت کی عمر کی خاتون سے شادی کرنا منع ہے؟ کیا اسلام میں اگر نہیں بنے تو طلاق لینا منع ہے؟ کیا اسلام میں طلاق لینے والی بھگوڑی ہے؟ آپ کو کیا پتہ اندرونی کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا پرابلمز چل رہے ہیں؟ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور سامنے والی فیملی مکمل خاموش ہے، تو آپ کیسے اس پر اتنے گندے الزامات عائد کر سکتے ہو جب تک وہاں سے خاموشی نہ توڑی جائے، جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ اب اگر کل کلا کو انشاءاللہ ان دونوں کی طلاق نہیں ہوتی اور یہ دونوں دوبارہ سے پیچ اپ کر لیتے ہیں، تو کس منہ سے تم آؤ گی یہاں پر، جس کے لیے تم نے اتنے گندے الفاظ استعمال کیے، جس کے اوپر تم نے اتنی تہمتیں لگائیں، جس کو تم اتنی عمر رسیدہ خاتون بنا کر پیش کر رہی تھی؟ اگر حسن کے حوالے سے بات کریں تو کیا حسن ننھا کاکا ہے؟ کیا حسن بالکل پرفیکٹ ہے؟ کیا حسن میں کوئی خامی نہیں ہے؟ کیا حسن کے اندر کچھ مسئلہ نہیں ہے؟ صرف جیب ہی دیکھ لیں اس بندے کی تو ایک نمبر کا کنگلا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فزیکل اپیئرنس تو بعد میں آتی ہے۔ تو آپ کس منہ سے اس بیچاری مریم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی عمر کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں یہ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں کہ کسی کی بیٹی کے حوالے سے کچھ بھی اٹھا کر، کوئی بھی چیز لا کر یہاں پر بکواس کر دیتے ہیں، اور کچھ بھی بنا تصدیق کیے کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور کسی ولاگر کے تو یہ لوگ اتنا اتاولے ہو جائیں گے، اتنا اتاولے ہو جائیں گے، مطلب کوئی ولاگر اگر اس عورت کو منہ لگا دے نا، جیسے چاہے وہ چھوٹے ٹٹو ولاگر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کے آگے بچ جاتی ہے، اس کو برائیاں بھی اچھائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر ناچ گانے بھی کرے گی نا، تو بولے گی او ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور ہے وہ۔ تو یہ ہے اس عورت کی اصلیت، اور یہ بیٹھ کر مریم کو بزرگ خاتون کہہ رہی ہے، جو کہ خود پتہ نہیں کتنے بچوں کی ماں ہے، اور اگر عمر کا حساب لگایا جائے تو عائشہ مومنہ اور یہ مریم کی ماں سے کئیوں زیادہ بڑی ہی ہوگی، وہ والدہ بھی اس کی اس سے 2-3 سال چھوٹی ہی ہوں گی۔ تو یہ حال ہے اس عورت کا، لیکن یہ بیٹھ کر یہاں پر سب پر بکواس کرتی ہے، سب کو بے شرم کہتی ہے، کسی کے بھی عزت کو اتارنے سے پہلے یہ نہیں سوچتی ہے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہوں، کس کو کیا، میں اس کو کافی دن سے اس کو میں برداشت کر رہی ہوں۔ ریئیکشن کوئی بناتا ہے، یہ آ کر بکواس کسی کے اور پہ کر دیتی ہے۔ میں اس کو اتنے ٹائم سے برداشت کر رہی ہوں، اتنا نوٹ کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ عورت باز آنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اس کو ذرا شرم نہیں ہے، اس کو ذرا لحاظ نہیں ہے۔ کچھ ٹائم پہلے جب مریم اور حسن ساتھ تھے تو یہی عورت ان کے کمرے کا مذاق اڑاتی تھی، یہی عورت حسن کے چھوٹے بھائی کی شادی کو نکال کر لے کر آئی، یہی عورت سب سے پہلے چاچو صاحب کے پیچھے لگی تھی، اور آج ذرا سا چاچو صاحب نے اس کو لفٹ کیا کرا دی ہے۔ یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، جیسے یہ لاہوری ناگن کے کہنے پر ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کو جو ہے نا بہت
بہت مطلب بڑی نظر آتی ہے اور بہت اس کی جو ہے وہ تعریفوں کے ایسے ایسے پل باندھتی ہے کہ وہاں پر یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے. یہ شراب کو بھی حلال قرار دے دے. یہ ایسی عورت ہے اگر کوئی اس کو منہ لگا دے نا, یہ اتنی بڑی منافق جھوٹی اور گھٹیا ترین عورت ہے, سوری جسے. دوسری طرف آج مومنہ کی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پر وہاں تو شربتیں چل رہے ہیں اور شربتوں کے دور چل رہے ہیں اور کوئی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور فرق پڑے بھی کیوں, کیونکہ ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. بقول چاچو صاحب کی فیملی کے کہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سامان شفٹ ہو گیا ہے, سامان آ گیا, مجھے تو کوئی سامان نہیں دکھا. اور وہاں پر بھی ان کے قول و فعل میں تضاد تھا. ایک بہن کہتی ہے سامان اٹھانے آئیں گے, دوسری بہن کہتی ہے سامان نہیں اٹھایا, اور آج چاچو صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے. تو جب تک کوئی نتیجہ خیز چیز سامنے نہیں آ جاتی, میرا نہیں خیال کہ ہمیں بھی اپنی طرف سے کسی کا دل اتنا خراب کر لینا چاہیے یا پھر کسی کے حوالے سے اتنا زیادہ ایکسٹریم پر جا کر بکواس کرنی چاہیے کہ بعد میں پھر ہمیں اپنے بولے ہوئے الفاظ پر اتنی زیادہ شرمندگی ہو. لہٰذا سوچ لینا چاہیے. دوسری طرف عائشہ کے حوالے سے عائشہ کا غالباً 25 منٹ پر ایک کلپ آتا ہے جس میں وہ اپنی والدہ کے ہاتھ سے شربت کا گلاس کھینچ رہی ہوتی ہے, جس کی لوگوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی چترول کر ڈالی اور وہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ مناسب نہیں لگ رہا, بہت عجیب لگ رہا ہے. مجھے نہیں پتا, بقول عائشہ کے عائشہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ ایڈیٹنگ کا کوئی پرابلم ہوا ہے, لیکن اگر ایڈیٹنگ کا کوئی پرابلم ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کو آ کر وضاحت دینی چاہیے کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ بظاہر تو وہ کوئی ایڈیٹنگ کا پرابلم نہیں لگ رہا, اور اگر ایڈیٹنگ کا پرابلم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی والدہ سے آن اسکرین سوشل میڈیا پر کیسا سلوک کر رہے ہیں, اور اگر واقعی میں ایڈیٹنگ کا کوئی پرابلم تھا تو اس کو آ کر ایکسپلین کریں. اور آپ لوگ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں, اتنے ٹائم سے آپ لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہو, تو آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, آپ لوگ کو اتنا نہیں پتا کہ عائشہ کے ویسے ہی لوگ اتنا پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد تو پھر لوگ اس کی جو ہے وہ دم پر ہی پاؤں رکھ دیں گے, اور یہی کچھ ہوا کہ جتنے بھی کامنٹس میں اس ویڈیو پہ پڑھ رہی تھی وہ بیچاری عائشہ سے ہی ریلیٹڈ تھے, اور وہ ایک ایک کی ویڈیو میں جا جا کر صفائیاں دے رہی تھی. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کلپ کو اپنی ویڈیو سے کٹوا دیں, بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے چینل پہ آ کے اس کی وضاحت دے دیں, بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں پورا ایکسپلین کر دیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہرحال کوئی بھی بچہ اپنی والدہ سے اس طرح کا سلوک اختیار کرے گا. بہت ہی عجیب و غریب سا کلپ تھا جس طریقے سے وہ گلاس چھین رہی تھی, یا تو وہ ریورس میں لگ گیا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا. اینی ویز اس کی وضاحت عائشہ کو ضرور دینی چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.